بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو کلاس پنجم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم سبق اسلامی اخوت کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ تو پہلا سوال ہے ہمارے پاس، اخوت کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے ہمارے پاس، اخوت کے معنی بھائی چارہ، اتحاد اور بھائی بنانے کے ہیں۔ اخوت کا کیا مطلب ہے؟ اخوت کے معنی بھائی چارہ، اتحاد اور بھائی بنانے کے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، اسلام کی روشنی پھیلنے سے پہلے عرب قبائل کی کیا حالت تھی؟ اسلام کی روشنی پھیلنے سے پہلے عرب قبائل کی کیا حالت تھی؟ اسلام کی روشنی پھیلنے سے پہلے پورے عرب میں کسی کی جان، مال اور عزت و آبرو محفوظ نہ تھی۔ اسلام کی روشنی پھیلنے سے پہلے پورے عرب میں کسی کی جان، مال اور عزت آبرو محفوظ نہ تھی۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، اسلام قبول کے بعد عرب قبائل کیا بن گئے؟ اسلام قبول کے بعد عرب قبائل کیا بن گئے؟ جب اسلام کی روشنی پھیلی تو حالات بالکل بدل گئے، اور وہ لوگ بھی جو صرف لوٹ مار، چوری اور لوگوں کو ٹھگ لینے کا ہی کام کرتے تھے، کلمہ پڑھ کر آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور وہ سارے برے کام ترک کر دیے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف تھے۔ جب اسلام کی روشنی پھیلی تو حالات بالکل بدل گئے، اور وہ لوگ جو صرف لوٹ مار، چوری اور لوگوں کو ٹھگ لینے کا ہی کام کرتے تھے، کلمہ پڑھ کر آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور وہ سارے برے کام ترک کر دیے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف تھے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، اسلامی اخوت کی اہمیت اور ضرورت کیوں رہی ہے؟ اسلامی اخوت کی اہمیت اور ضرورت کیوں رہی ہے؟ اسلامی اخوت کی اہمیت اور ضرورت اس لیے ہے کہ ایک مسلمان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگلا سوال ہے، آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے۔ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، قرآن مجید میں اخوت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ آیات کا ترجمہ لکھیں۔ ترجمہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیے جائے یا رحمت کی جائے۔ ترجمہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے اسلامی اخوت کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے اسلامی اخوت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور عزتیں یقیناً ایک دوسرے کے لیے اسی طرح احترام کے لائق ہیں جیسا کہ تم آج کے دن اس شہر اور اس مہینے کا احترام کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ اسلام میں کالے اور گورے کا کوئی امتیاز نہیں، بلکہ اچھا اور بہتر ہونے کا معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اس کا جواب میں پھر دہرا دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور عزتیں یقیناً ایک دوسرے کے لیے اسی طرح احترام کے لائق ہیں جیسا کہ تم آج کے دن اس شہر اور اس مہینے کا احترام کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ اسلام میں کالے اور گورے کا کوئی امتیاز نہیں، بلکہ اچھی اور بہتر ہونے کا معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، اسلامی اخوت کے 4 فوائد لکھیں۔ تو پہلا ہے، اسلامی اخوت سے رنگ، نسل، امیری، غریبی کے سارے فرق مٹ گئے۔
مسلمان مسلمان سے محفوظ ہو گیا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کا حامی بن گیا، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت پیدا ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر ہمارے سبق اسلامی اخوت کے مشقی سوالات حل ہو گئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو بھی کام آپ کو کروایا گیا ہے آپ نے یہ اپنی نیٹ کاپیوں پر صاف ستھرے طریقے سے کرنا ہے۔ اسی طرح مارجن لائن ڈرا کرنے کے بعد، اصلاح کا کالم بنانے کے بعد آپ نے یہ سارے مشقی سوالات اپنی نیٹ کاپی پر کرنے ہیں۔ جو کام آپ کو دیا جا رہا ہے آپ نے یہ ساتھ ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اس کے 50% نمبر آپ کے سالانہ امتحان میں شامل ہوں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو پیارے بچوں، خدا حافظ۔